الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ یعنی دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر، دراں حال کے وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد؟ سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے۔ فرمایا کتنی مدت تک تو یہاں ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کیا میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو 100 سال۔ اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم بنائیں تجھے نشان لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، پھر کیسے ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ کچھ پروگرام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، ان کے عروج و زوال اور پھر ان کے مختلف واقعات اور اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے رہنمائی اور روشنی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اولین عروج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ اور نبی حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں اس قوم کو میسر آیا اور انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور 300 سال کے نشیب و فراز کے بعد اس قوم کو وہاں پر ایک سطوت اور ترقی اور ارتقاء میسر آیا۔ فلسطین اور عراق جو ہے یہ بیبلون تہذیب جسے ہم بابل اور نینوا کہتے ہیں اس کا مرکز تھا، اور یہاں کا جو حکمران تھا، جو بادشاہ تھا، اس کو نمرود کہا جاتا تھا، نماردہ، اور فرعون مصر کے اندر فرعونہ، یہ ان کے لقب تھے۔ بنیادی طور پر ان کے نام مختلف کوئی بھی ہو سکتے تھے۔ عراق اور فلسطین ان کا ایک کلیش اور کشمکش ابتدائی سے تھی، یہاں تک کہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہاں 12 لاکھ یہودیوں میں سے 6 لاکھ تہہ تیغ ہو گئے، اور 6 لاکھ کو وہ غلام بنا کر عراق لے آیا۔ اسی اثناء میں حضرت عزیر علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا، اور انہوں نے اس کی حالت دیکھی، اور اس تناظر میں قرآن پاک کی آیت جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے، اور پھر اس بستی جو فلسطین اور یروشلم اور اس کے بعد ایلیا مختلف عنوانات سے تاریخ کے اندر معروف اور معتبر ہوئی، ان کو کسی نہ کسی طرح بنی اسرائیل کا جو دوسرا دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑے اولو العزم پیغمبر جن کو اقتدار اور حکومت بھی عطا ہوا، ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، اور پھر اسی دوران ایک اور واقعہ یہ رونما ہوا کہ عراق اور ایران، یہ اس دور کی جو عظیم سلطنتیں تھیں، ان کا بھی باہمی ایک تصادم رہتا تھا۔ ایران کے بادشاہ کیخسرو، اس نے حملہ کیا عراق پر اور عراق کو نقصان پہنچایا، اور یہاں پھر اس جنگ کے نتیجے میں یہاں جو موجود بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو آزادی نصیب ہوئی، اور وہ دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اور اس نسبت سے یہ علاقہ اور قریہ دوبارہ انسانی زندگی سے آشنا ہوا۔ آج کے ہمارے مضامین بہت متنوع، اس میں بنیادی جو تصور ہے کہ حیات بعد الموت، کہ کس طرح چیزیں بگڑتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سنوارتا ہے، حیات کے زاویے اور پیمانے کس طرح سنورتے ہیں، اور انسانی بستیاں کس طرح عروج اور ارتقاء کی طرف جاتی ہیں، اور پھر کس طرح پامال اور زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح حسن و خوبی سے آراستہ کرتا ہے، اور پھر جب اس کی نافرمانی انسانوں کی زندگی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے تو وہ کس طرح زوال اور پستی سے دوچار ہوتے ہیں۔ آج کے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک وللہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہیں، بڑی عزت، عظمت اور برکت والے ہیں، لیکن آج کا ہمارا جو اسم ہے الجبار، سب سے زیادہ زبردست۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں قبولیت عطا کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اس میں
میں نے جو آیت تلاوت کرنے کی سعادت پائی وہ 259 ہے، اور اس سے قبل جو 258 جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. تو ابتدائی طور پر میں چاہوں گا کہ آپ 258 اس کا خلاصہ اور پھر اپنی گفتگو کا اس سے آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 258 سورہ بقرہ، یہ بڑی اہم آیت ہے اور اس میں خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے. ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک شخص سے مکالمہ، مباحثہ یا مناظرہ ہوا. وہ شخص کون تھا؟ اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ وہ نمرود تھا، جو کہ عراق کا بادشاہ تھا اور اس کی بادشاہت روئے زمین پر پھیلی ہوئی تھی. نشہ اقتدار میں مست ہو کر وہ اپنے پیدا کرنے والے کو فراموش کر بیٹھا. اس نے اپنی طاقت اور اپنے اقتدار کے بل بوتے پر سمجھا کہ اب مجھ سے بڑھ کر طاقت والا کوئی اور نہیں ہے، میں تمام لوگوں کی گردنوں کا مالک ہوں. اور بے لگام ہاتھی کی طرح وہ فیصلے کرتا تھا. اور اس نے ایک موقع ایسا آیا کہ اسی طاقت کے نشے میں بڑے غرور اور تکبر اور رعونت کے ساتھ بہت بڑی بات کہہ دی. اس نے یہ کہا کہ میں ہی خدا ہوں. اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا اسی کردار سے روشنی لے کر حضرت مجدد صاحب نے بھی اپنے زمانے میں دین اکبری کے خلاف علم بلند کیا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم جہاد بلند کرتے ہوئے ایک متکبر کے تکبر کو خاک آلود کرنے کا علم اٹھایا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ بے بنیاد باتیں ہیں، ابھی بھی وقت ہے، تو ہدایت اور توحید کی طرف پلٹ آ. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جانے سے پہلے پیش آیا یا بعد میں پیش آیا؟ دونوں طرح کی روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں پہلے پیش آیا، کچھ کہتے ہیں بعد میں پیش آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی تو نمرود نے پوچھا کہ جس خالق، جس مالک کی آپ باتیں کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ اس کی کیا صفت ہے، کیا خوبی ہے، کیا شان ہے، ہمیں کچھ بتائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقتضائے حال کے مطابق نمرود سے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو بندوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، سبحان اللہ. ان کو نیست سے ہست کرتا ہے، ان کو پیدا کرتا ہے، ایک بے جان نطفے سے پیدا کرتا ہے، پھر ایسی تصویر کشی اور پھر جسم پہناتا ہے، روح ڈالتا ہے اور پھر انسان تمہیں نظر آتے ہیں. اور پھر وہی اس بچے کو بچپن سے لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپے اور ارذل عمر تک لا کر موت دیتا ہے. تو نمرود نے یہ سنا، اسے چاہیے تو یہ تھا اب اس دلیل کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے قبول کر لیتا. لیکن ڈاکٹر صاحب برا ہو نشہ اقتدار کا، جس سے یہ چڑھ جائے، وہ اس نشے میں حقائق کو اور پھر نتائج کو دونوں کو فراموش کرتا ہے اور نتیجہ پھر بربادی اور تباہی کی صورت میں نکلتا ہے. ایسا ہی ہوا نمرود کے ساتھ. اس نے بڑے تکبر میں کہا، انا احیی و امید. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں. اس نے دو لوگوں کو بلایا، ایک کو قتل کی سزا ملی تھی اور دوسرے کو رہا کر دیا گیا تھا. اس نے جس کو سزا کے طور پر قتل کا حکم جاری ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو رہا ہوا تھا اس کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا. اب دیکھا جائے تو ان دونوں دلیلوں کی کوئی مطابقت نہیں ہے. کہاں ایک زندہ انسان کو مارنا، اپنے قتل کرنا اور اس کو رہا کرنا، اور کہاں ہے ایک بے جان نطفے سے خلق کرنا؟ کوئی مطابقت نہیں تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اس جواب سے اس کی ذہنی سطح کو سمجھ گئے کہ یہ تو احمق آدمی ہے، اتنی بلند پایا دلیل کی حقیقت کو یہ نہیں سمجھ سکتا. تو آپ نے اس کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق پہلی دلیل سے ذرا نیچے درجے کی دلیل دی جس کو یہ سمجھ سکے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے.
اگر تو اپنی ذات میں الہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر دے. اب قرآن کہتا ہے جب نمرود اور اس کے حواریوں نے یہ دلیل سنی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب یہ ہو نہیں سکتا تو پھر تمہیں دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ اس کا جواب نہ دے سکے. دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام سن کر لاجواب ہونے کے باوجود طاقت میں مست ہو کر انہوں نے پھر بھی حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے اس نافرمان کو ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا. ڈاکٹر صاحب اس نے 800 سال حکومت کی ہے، 400 سال وہ اسی طرح تکبر اور رونت میں رہا، اور 400 سال آئندہ اس کی ذلت میں گزرے. وہ یوں کہ اللہ نے ایک مچھر اس کے دماغ میں ڈال دیا جو 400 سال اس کے دماغ میں رہا، اور 400 سال وہ اس ذلت میں اسے زندگی گزاری کہ وہ لوگوں سے اپنے سر پر تھپڑ مرواتا، بعض اوقات جوتے مرواتا، اور اس سے سخت چیز مرواتا جس سے اس کو کچھ لمحوں کے لیے ریلیف ملتا تھا، اور اسی اذیت اور تکلیف میں بالآخر اس کی موت ہو گئی. اس واقعے کا 2 بنیادی مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا اور پیدا کرنے والا ہے اور موت دینے والا ہے. جس طرح وہ تمہیں یہ حیات دیتا ہے اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اور دوسرا اس میں بنیادی سبق یہ دیا گیا کہ کبھی بھی تکبر اور غرور کا انجام حسن اور خیر کی صورت میں نہیں ہوتا. تاریخ بھری پڑی ہے، صرف متکبر ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، جو اس کے سامنے سر اٹھا کر بڑے بول بولتا ہے اور اپنی ذات میں کوئی بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو عبرت کا نشان بنا کر اس کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے. مفتی صاحب، آج کا دوسرا جو اس سے متصل موضوع ہے حضرت عزیر علیہ السلام، جس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کا کرشمہ دکھایا اور شہر کس طرح آباد ہوئے اور انسان جو ہے وہ کس طرح دوبارہ سرسبز ہوئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ متصلاً حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے. ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ نمرود جو موت و حیات کا مفہوم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اور طرح کا اظہار کیا تھا، تو اس سے متصل آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا آپ نے پہلے بیان فرمایا ہے. آپ نے دیکھا اور پھر کہا کہ اس بستی کو اور ان لوگوں کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں، نبی کو اس معاملے میں کبھی بھی شک نہیں ہوتا. نبی کی ذات ہر قسم کے شک سے پاک ہوتی ہے. اللہ کے حوالے سے نبی کا عقیدہ قطعی ہوتا ہے، اور اس طرح کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے معاملے کا انہیں مشاہدہ کروائے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، ان کو غلط فہمی نکال لینی چاہیے. یہ مشاہدے بھی اللہ ہر کسی کو نہیں کرواتا، یہ اپنے نبیوں کی شان دکھانے کے لیے انہیں مشاہدہ کرواتا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقام ہیں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مشاہدے والی بات آ رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکو گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اصرار ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پہاڑ پر تجلی ڈالتے ہیں، اگر اسے تم نے دیکھ لیا تو پھر میرے دیکھنے کی بات بھی کرنا. اب کہہ دیا تھا، صرف نہ نہیں کی. اللہ نبیوں کی شان دکھاتا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ انبیاء کہیں بھی صحیح تو رب نہیں مانتا. انبیاء کی اپنی شان ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ کہا کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کروایا. حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ نے موت طاری فرما دی، اور یہ حقیقی موت تھی. موت طاری فرما دی، اور موت طاری فرمانے کے بعد 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اللہ نے پوچھا عزیر بتاؤ تم کتنا دیر تک ٹھہرے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن. اور اللہ نے فرمایا نہیں، تم تو 100 سال اس طرح رہے ہو. لیکن آگے ڈاکٹر صاحب جو قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر تم دیکھو اپنے کھانے کو، وہ خراب نہیں ہوا، اور گدھے کو تم دیکھو وہ گل سڑ چکا ہے. یہاں پر بڑی خوبصورت بات علماء نے کی ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال لیٹے رہے اور 100 سال ان پر موت طاری رہی. اٹھے تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا آدھا دن. تو کسی کے ذہن میں یہ خلش پیدا ہو سکتی تھی کہ پھر اللہ کے نبی کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو 1 دن اور آدھے دن کی بات کی ہے، اور وہاں تو 100 سال ہے. آگے جو مثال ہے اس مثال میں یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا 1 دن اور آدھا دن کہنا وہ بھی ٹھیک ہے، اور 100 سال وہ بھی ٹھیک ہے. 100 سال کو دیکھنا ہو تو گدھے کی حالت کو دیکھ لیں، اور 1 دن اور آدھے دن کے مصداق کو دیکھنا ہو تو وہ کھانے کو دیکھ لیں.
کیا کہنے، وہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوا، فرق بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو اس میں یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ 100 سال کو کسی پر ایک دن یا آدھا دن جتنا گزارے، اور آدھے دن اور ایک دن کسی پر گزرے اور دوسرے پر پورا 100 سال گزرے. بعض لوگوں کو یہ آیتیں پڑھ کر جو لوگ توجہ نہیں کرتے یا علماء سے صحیح رہنمائی نہیں لیتے، وہ فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ نے پوچھا اور نبی نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایک دن یا آدھا دن، تو وہ تو حالانکہ 100 سال تھے. تو نبی کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے رہنمائی لے لینی چاہیے. آگے جو مثال آئی ہے، قرآن مجید نے جو مثال دی ہے، وہ کھانے کو ہوا کچھ نہیں اور گدھے کی حالت جو ہے واضح قرآن مجید میں ہے. تو بتا دیا گیا کہ 100 سال بھی برحق ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک دن یا آدھا دن کہنا وہ بھی برحق ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر اس گدھے کو، جس طرح نے آپ نے پہلے ترجمے میں اور بتایا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کر کے حضرت عزیر علیہ السلام کو بتایا کہ میں رب اس بات پر قادر ہوں، دکھایا میں قادر ہوں کہ میں چاہوں تو مردے کو زندگی عطا فرما سکتا ہوں، اور یہ ہڈیاں جڑ جائیں گی، ہڈیاں جڑنے کے بعد پھر ان پر گوشت آ جائے گا، اس میں جان آ جائے گی. اسی طرح میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں کہ ایک چیز دنیا سے ختم ہو چکی ہو، مر چکی ہو، میں اسے بھی دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہوں. میں چاہوں گا مفتی صاحب، ایک تو یہ اس واقعے کے ذریعے حضرت عزیر علیہ السلام کی جو حیثیت ہے وہ بہت معتبر ہے، اور پھر ان کی تجدیدی اور اصلاحی کاوشیں اور مساعی جو ہیں یہ بھی تاریخ دعوت و ارشاد کا ایک بڑا اہم باب ہے. اس پر بھی تھوڑی آپ ہمیں روشنی عطا کریں. حضرت عزیر علیہ السلام نے خصوصی طور پر جو بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ جو عقائد میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس پر بہت لوگوں کی اصلاح اور آپ نے ان کے نظریات کی تجدید فرمائی. یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دور کا یہ جو خاص واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے پس منظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری بنی اسرائیل کے زوال کی داستان چھپی ہوئی ہے. یہ 586 قبل مسیح کا واقعہ بتایا جاتا ہے، اور اس دور میں بخت نصر جو بادشاہ تھا اس نے بیت المقدس کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا. یہ جس بستی کا اس آیت میں ذکر ہے اس سے مراد وہی بیت المقدس ہے. بنی اسرائیل نے جب عقائد کی اور نظریات کی جو پستی اور زوال دکھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم حکمران بخت نصر مسلط کیا تھا. جو یہ کل والی آیت میں بھی اس سے قبل بھی ہم بات کر چکے ہیں. یہ قانون قدرت رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں، اور سنت الہیہ جو سنن الہیہ ہیں وہ قرآن مجید کا ایک خاص ایک عنوان بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کی خاص سنن کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، کیا ہو تو وہ کیا کر دیتا ہے. ان میں سے ایک یہ اس مالک کی یہ سنت ہے کہ جب قوم اپنے راہ سے، اپنے مقصد سے، اپنی ذمہ داری سے ہٹتی ہے تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کرتا ہے. اور وہ ذمہ داری کون سی؟ اللہ رسول کی پیروی، جس کے لیے انہیں دھرتی ملی، ان کو زندگی ملی، ان کو دین ملا. ایسا ہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ. بخت نصر مسلط ہوا اور اس نے اجاڑ کر رکھ دیا، تباہی بربادی کر دی. ایون کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس اس بستی میں آئے تو سارے ہی مر چکے تھے، مکانات کوئی زیرو نہیں تھا، کوئی زیرو وہاں موجود نہیں، سب کچھ اجڑ گیا اور تھا، کوئی 2 اینٹیں نہیں تھی جو سلامت ہوں. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ سب کیسے زندہ ہوں گے. تو اب یہاں یہ بھی میں بات ذکر کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ آ رہا ہے. کیفا کا لفظ آ رہا ہے. کیفا کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے نا، اس کا سوال کا مقصد گرامیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو اس چیز کی وجود کا یقین ہے، صرف حالت دریافت کرنا چاہ رہا ہے. واہ. تو حضرت ابراہیم عزیر علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ وہ مالک زندہ کرتا ہے. وہ حالت کیا ہوتی ہے زندگی کی، وہ حالت وہ دیکھنا چاہتے تھے. کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ تاکہ قلب میں اطمینان بڑھ جائے. سبحان تو اس سے پتہ چلا کہ اطمینان قلبی کے اضافے کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے، ایک مرید کا شیخ سے، ایک شاگرد کا استاذ سے، تاکہ اس کے قلبی مشاہدے میں اضافہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر یہ 100 سال کی حالت طاری فرمائی. جب آپ 100 سال بعد بیدار ہوئے تو اسی دوران ایران کا ایک بادشاہ، اسی 100 سالہ عرصے کے درمیان ہی تقریباً 70 سال گزرے تھے، تو ایران کا ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر آیا اور جو بخت نصر کے ظالم سپاہی تھے ان سے اس بستی کو آزاد کروایا. پھر اس کو نئے سرے سے بادشاہ کو ذوالقرنین بھی کہا گیا ہے یا کہ خسرو بھی ہے، اس طرح کا نام مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں. تو
اس نے پھر اس کو بڑے خوبصورت انداز میں نئے سرے سے آباد کیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام جب جاگے تو آپ نے یہ ساری حالت دیکھی تو آپ بھی بڑے حیران ہوئے. اور اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام پھر اپنی بستی میں گئے تو سارے لوگ آپ کے زمانے کے تو دنیا سے جا چکے تھے, صرف ایک بڑھیا باقی تھی. اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچانا اور اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی شناخت ہوئی. پھر آپ نے کتاب تورات سنائی لوگوں کو. پھر تورات کا نسخہ تو موجود نہیں تھا, آپ کی نشاندہی پر خاص مقام سے نسخہ نکالا گیا, وہ میچ کیا گیا جو آپ نے سنایا اور اس نسخے کے ساتھ, تو وہ ایک ایک لفظ وہی تھا جو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا. تو یوں لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے قائل ہوئے اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں رشد و ہدایت کا کام کیا. اور جس کا آپ نے ذکر کیا کہ تجدیدی کارنامہ اور انقلاب حضرت عزیر علیہ السلام کے لیکن میں ہوا. یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پھر یہی قوم جنہوں نے ابتدائی طور پر مانا, پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ایک نیا عقیدہ جو ہے عقیدہ گھڑ لیا, اس کو وضع کیا. جی. اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل یا اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ بتدریج ایک اور زوال سے آشنا ہوئے, آشکارا ہوئے, یا ان کو ایک اور زوال درپیش ہوا. اور اس کے ساتھ جب میں دوبارہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ جس سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی میسر آتی ہے, اس سے بھی اس کا تذکرہ بھی کریں گے. ناظرین, آج ہم سورہ بقرہ میں جو منقول حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعات جس سے انسانیت کس طرح بنتی اور سنورتی ہے اور بستیاں کس طرح اجڑتی ہیں اور پھر کس طرح سرسبز و شاداب ہوتی ہیں, اور حیات بعد الموت, مرنا اور مر کے جی اٹھنا, اس کے جو مختلف مناظر اور مظاہر بیان کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر ایمان اور ایقان کی مضبوطی اور تازگی کے لیے یہ سارا کچھ ہے کہ سابقہ امم کے وہ واقعات اور انبیاء علیہ السلام کی وہ تعلیمات جو ہمارے لیے ایمان, رہنمائی اور روشنی کا باعث ہوں, ہم ان سے توانائی, تقویت اور تازگی حاصل کریں. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع پر مزید بات کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور اس کی آیت 258, 59 اور اس سے آگے ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور قرآن پاک کا نور اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں. مفتی صاحب, میں بریک سے قبل جو بات کر رہا تھا اس پر بھی آپ سے بات کروں گا. کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ, آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. میاں غلام مرتضیٰ صاحب گجرا سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو, خیریت؟ جی میاں صاحب خوش آمدید. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, آپ کو اپنی ٹیم کو اہل بیت اطہار کا اور انبیاء علیہ السلام کا مبارک کرنے پر. جی جی, بہت دلوں کو منور کرتے ہیں لوگوں, مسلمان کو دلوں کو صبح منور کرتے ہیں. بہت بہت اللہ تعالیٰ کی آپ کا رحمت. جزاک اللہ. سوال کے ساتھ دو سوال میرے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندوں کے گوشت پہاڑ پر رکھے تھے, ان پرندوں کے نام بتا دیں. ٹھیک ہے جناب. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے باؤجداد جو انڈیا میں رہ گئے تھے یا کہیں دور دراز علاقے میں, ان قبر انور کا بھی پتہ نہیں ہے, تو ہم کس طرح والدین کی قبر کا ذکر, اس کا والدین کی قبر کا وہ جا کر فائدہ کر سکتے ہیں یا قبر انور کا بھی زیارت کر سکتے ہیں؟ قبر انڈیا میں, والدین کی قبر انڈیا میں رہ گئی ہے. ہاں, انڈیا میں رہ گئی باؤجداد کی, یا کوئی دور سے دور شہر میں ہے اور اس کی قبر کی نشاندہی کا علم نہیں ہے, تو ہم کس طرح قبر کی زیارت کر سکتے ہیں؟ چلیں جناب, ہمارے علماء انہوں نے یہ تو اخذ کر لیتے ہیں خوشبو سونگ کے جو ذہن میں ایک لہر گزر رہی ہوتی ہے تو اس سے اندازہ کر کے بھی بات کر لیتے ہیں. تو اس پر بات کریں گے. شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ حجرہ شاہ مقیم سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. جی سر, تمام لوگوں کو السلام علیکم. جی آپ کو بھی جناب. سر میرے 2 سوال ہیں جناب. ایک تو یہ کہ یہ جو عورتیں لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں, ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد اس پہ کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کا رمضان چل رہا ہے تو بازار میں عورتیں ایسے بہت عجیب سے ڈریس پہن کے, تو جی ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ گئے ہیں علماء, اس پر بات کریں گے کہ رمضان کا تقدس ہے ایک, اور ویسے جو اسلامی معاشرت ہے اس
کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں، اس پر یقیناً بات کریں گے اور رہنمائی لینی چاہیے۔ ایک اور کالر ہے ملتان سے، فرید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خوش آمدید فرید صاحب۔ بات یہ ہے جی کہ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، اللہ میاں، لوگ اللہ کے ساتھ میاں لگاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی بہت شکریہ۔ یہ مفتی صاحب آپ دونوں بزرگوں کے آگے یہ سوالات بھی ہیں۔ ایک تو ہم ظاہر آ رہے ہیں اس تذکرے کی طرف جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندوں والا جو واقعہ ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہے، اور دوسرا ایک والدین جو ہیں وہ، میں مفتی صاحب چاہوں گا کہ ایک اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے جو سوال ہے، اور اس سوال کی تفصیل میں آج کے موضوع کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی تفصیل اس کی آ جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے مالک مجھے دکھا، مشاہدہ کرا کہ تو مردوں کو کیسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ مفتی صاحب یہ پہلے بیان کر چکے ہیں، پہلے انا وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں استعمال ہوئے، اس کا وہ بھی معنی کیف ہی ہے، یہاں بھی کیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بالکل واضح فرما دیا تاکہ وہ جواب دیں، قرآن کا حصہ بن گیا ہے تو کوئی شک نہ کر سکے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا ایمان تو ہے، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے جس چیز کا مجھے علم ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ 4 پرندے آپ لے لیں اور ان کو اچھی طرح قیمہ کر کے مکس کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں، پہاڑوں پر، اور پھر ان کو بلائیں، میں آپ کو مشاہدہ کراؤں گا وہ کس طرح آپ کی آواز پر آتے ہیں۔ تو انہوں نے نام پوچھا تھا، جو نام لکھے گئے ہیں اس میں کوا تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا اور مور تھا، یہ 4 پرندے تھے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں ایسے کیا، اور ایسا کرنے کے بعد پہاڑ پر رکھ دیا، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو بلایا تو وہ دوڑ کے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ پرندوں کا قیمہ ہو چکا تھا، اور قیمہ ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو انہوں نے سن لیا، واہ، اور پھر یہ ہے کہ ان کو مکس کر کے مختلف جگہوں پر رکھا گیا تھا، تو وہاں سے ہر پرندے کے اجزاء دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اس واقعے سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے سنانا چاہے وہ جس حال میں بھی چیز ہو اللہ اسے سنا دیتا ہے۔ واہ، کیا اور کہنا ہے؟ میں اسے سادہ سے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اگر خالق کائنات اپنے پاک نبی کی آواز ان پرندوں کے کیموں کو سنوا سکتا ہے تو وہی خالق اس بات پر بھی قادر ہے کہ گنبد خضرا میں نبی پاک جلوہ گر ہوں اور ساری امت کی آوازیں ان کو سنوا دیں۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ۔ کہ یہ قوت اور طاقت اور قدرت اللہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ اب وہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی، اور ایک اور بات بھی، ان کا قیمہ کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا، وہ آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑی دلچسپی کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ رب نے بھی اجازت دی کہ ان کا قیمہ ہو تو ان کو پکار لینا۔ مرے ہوئے پرندوں کو، قیمہ شدہ پرندوں کو نبی پکار سکتا ہے، تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ واہ۔ اگر کوئی رسول اللہ علیہ السلام کا غلام میرے پاک نبی کو پکارتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر پکارتا ہے وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ میری پکار سنواتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشاہدہ کروایا گیا۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ یہ شان اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے، یہ ہر کسی کے ناز نخرے اور لاڈ نہیں مانے جاتے۔ اللہ اپنے نبیوں کو یہ شان عطا کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم نبیوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو۔ جیسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ دیکھا اور پرندے دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، آپ جان لیں کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق کائنات مرنے کے بعد زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، اور اس کا مشاہدہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کروا دیا۔ اس پر آپ مزید کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ اور ایک کویسچن یہ بھی تھا کہ والدین کی قبریں انڈیا میں رہ گئی ہیں، اب وہ جو ایک ہمیں عقیدت اور عادت کے لیے ایک تو باطنی اور روحانی مرکزیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک حصی مرکزیت بھی درکار ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ سکیں۔ اب وہ محرومی ایک اس کے ازالے اور اس حوالے سے آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ ایک یہ بھی کویسچن تھا کہ ہم عام سادگی میں اللہ میاں بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی کیا دین میں، شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک جو اگلا کویسچن ہے تھوڑا نازک بھی ہے کہ وہ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ جناب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ
مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، حقیقت میں وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ آپ اپنے والدین کو اپنے قریب محسوس کر سکتے ہیں، آپ ثواب پیش کریں ان کے لیے، قرآن پاک اور دیگر اذکار پڑھ کے صدقات کر کے ان کو ثواب پیش کیا کریں۔ ثواب کے لیے کوئی بارڈر، کوئی سرحد نہیں ہے، آپ پیش کریں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے ایک یہ بھی تھا کہ ناخن بڑے ہیں خاتون کے، دوسرا اللہ میاں، اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میاں ہونے سے پاک ہے۔ خواتین ہیں یا مرد ہیں سب کے لیے سنت ہے ناخن کاٹ کر پست رکھنا، اور اس میں تو طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت فوائد ہیں، میل جمع نہیں ہوتی، یہی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہی میل ہمارے منہ میں جاتی ہے، بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جراثیم، اور آج کل تو بطور خاص ہاتھوں کو صاف رکھنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، تدبیر کہی جا رہی ہے۔ تو عورتیں ہیں یا مرد ہیں دونوں کے لیے سنت، اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے ناخن چھوٹے رکھا کریں۔ جہاں تک پردے کی بات ہے، اس پہ بڑی لے دے ہوتی ہے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی، تو قرآن مجید کا حکم تو یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، وقت ایسا ہے۔ تو عورتوں، وہ اب کہہ رہے ہیں آج کل رمضان ہے، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، ہر مہینے میں ہر وقت عورت کے لیے غیر محرم سے پردہ ہے، اس پردے کو قائم رکھیں۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، عورت جب مرتی ہے تو اس کو مرد کی نسبت کپڑے بھی زیادہ کفن میں دیے جاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اس زندگی کے بارے میں کیا جواب دے گی؟ عورت کو صفا مروہ میں دوڑتے ہوئے بھی مرد سے اس کو مختلف احکام دیے گئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جب کہ شریعت نے عورت کو ایک لمیٹڈ اس کی صنف کے مطابق کیا ہے، تو اس کو اس حد میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی یعنی اس کو مستور رکھا ہے، اور اس کو مستور، دیکھیں خزانہ جو ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کو ہمیشہ تجوری میں رکھا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کو ایسے نہیں پھینکا جاتا۔ آج کے موضوعات میں خزانے کی حیثیت ہے۔ آج کے موضوعات میں آگے مفتی صاحب جو آ رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اس پر میں چاہوں گا کہ یہ رمضان المبارک کے ایام بھی ہیں، اور مفتی صاحب کی بلا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ بات فرمائی ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو شریعت نے وقار دیا ہے، جس رسول کرم نے عورت کو آ کر عزت دی ہے، اس عزت کی حفاظت کے لیے اسی پاک نبی نے پردہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری ماں بہن کو احتیاط کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کبھی بیٹیاں مائیں بہنیں بے پردہ ہوں تو مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، واہ، پہلے خواتین پردہ سبحان کریں، اللہ۔ اور اگر وہاں کوئی بے احتیاطی ہے تو پھر مردوں کو احتیاط کر لینی چاہیے، انہیں اپنی نظریں جھکا لینی چاہیے۔ اس طرح سے اسلامی تعلیمات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اگلی آیات میں خرچ کا ذکر ہے اللہ کے راستے میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، اور آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے جو ہماری جیب لگی ہوتی ہے یہ بالکل دل کے اوپر لگی ہے، تو مال بھی اسی میں ہوتا ہے، تو جب آپ مال کو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو پھر عجیب سا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جان حاضر ہے، مال کا مشکل مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے خرچ کو بیان فرماتے ہوئے جس مثال کو دیا ہے، کہا کہ یہ مت سوچنا کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، بلکہ خرچ کرو گے تو بڑھے گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ تم کاروبار کرتے ہو، کاروبار بھی اسی لیے کرتے ہو نا، تمہیں پرافٹ ملے گا، نفع ہوگا، تو اس میں کوئی یقینی گارنٹی نہیں ہوتی۔ کاروبار میں کبھی نفع بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، اسی لیے تجارت کا ثواب ہے۔ لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، میں تمہیں بڑھا کر کے دوں گا۔ اور قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو پہلے بیان کر دیا گیا کہ آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 تک آپ کو ثواب ملے گا۔ آگے قرآن مجید نے جو کہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، سبحان اللہ۔ تمہارے خلوص کو دیکھ کر، تمہارے جذبے کو دیکھ کر، تمہاری نیت کو دیکھ کر اللہ جتنا چاہے بڑھا کے دینا چاہے، اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، جسے چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں خوش دلی سے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، مال حلال سے خرچ کرو، ریاکاری کی لعنت سے پاک ہو کر خرچ کرو۔ جس نے تمہیں یہ سب کچھ بڑھا کے دینا ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے صرف اسی کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آگے یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اس پر مفتی صاحب بھی آگے بات کریں گے، اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر ریاکاری آ گئی تو مال خرچ کیا ہوا بھی برباد ہوگا، الٹا گناہ بھی ہوگا۔ اللہ، اور اگر خرچ کر کے، قرآن مجید نے آگے واضح طور پر کہا ہے آپ نے جس کو دیا ہے اسے احسان جتائیں گے تو بھی سب کچھ ختم، اسے اگر تکلیف دیں گے، منہ اٹھا کے چلے آتے ہو تو بھی سب کچھ ختم۔ میں اس پر رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انا ہدیۃ اللہ الی العبد السائل علی بابہ، کہ اللہ کا تحفہ ہے بندے کے لیے کہ کوئی اس کے دروازے پر سوالی بن کر آئے، اس لیے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ یہ دروازہ اس کو دے دیتا
اور اس گھر والے کو سوالی بنا دیتا. اللہ نے پہلے آپ کو در دیا ہے, مال دیا ہے, پھر کسی کو آپ کے دروازے پر بھیجا ہے. اس لیے اگر کوئی آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ اس کو ستائیں نہ اور بعد میں احسان کر کے جتائیں نہ, بلکہ یہ سمجھیں اللہ کا بندہ میرے پاس آیا ہے اور اللہ کے حکم سے آیا ہے, اور میں کون سا اپنا مال دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہوں. یہ مفتی صاحب یہ جو آیت اور اس میں آخری اس کا جو پورشن ہے, اس تک بالعموم ہمارا فہم پہنچتا نہیں ہے. دیتے ہیں اور پھر جس انداز میں دیتے ہیں, میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ یہاں بطور خاص اس حوالے سے بڑے معتبر ہیں, لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات کم علمی نافہمی میں بھی ان سے کچھ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جو دین کا مقصود اور مطلوب نہیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر لوگوں میں کو دو باتوں پر کلام کروں گا, ایک اسی پر جو آپ فرما رہے ہیں, اور ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی بات میں, کہ کیلکولیشن تو یہی کہتی ہے کہ دینے سے کم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بڑھا دیتا ہوں, اور پھر وہاں سے دوں گا. روئے زمین پر آج تک کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے دیا اور میرا کم ہو گیا. واہ, ہر ایک کا تجربہ, اس کا مشاہدہ, اس کی ذاتی جو مشاہدات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بس ایسا سبب بنا ہے کہ بڑھ گیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات ہے کاش سمجھ آ جائے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے کئی دوست ملے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں, تو کہتے ہیں جی زکوٰۃ دیتے ہیں ہر سال, اور اللہ کا شکر ہے ہر سال زکوٰۃ بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. کیوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ایک دو گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا دیتا ہے, تو حدیث میں ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی, ربی زد امتی, اے اللہ میری امت کے لیے 700 سے بھی اجر بڑھا دے. واہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جس کا ہم نے کل ڈسکشن کی تھی, میں یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے گویا کہ قرض حسنہ دیتا ہے, اللہ اس کو کئی گنا بڑا چڑھا کر دیتا ہے. اب اضعافا کثیرا کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں, کتنا بڑھا کر دیتا ہے. حضور نے پھر عرض کی, ربی زد امتی, اے اللہ میری امت کے لیے اس سے بھی بڑھا دے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی, انما یوفی الصابرون, جو دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں ہم ان کو بغیر حساب کے اس کا بدلہ اور اجر عطا فرماتے. اتنا دیتے ہیں جو شمار اور گنتی میں نہیں آتا. اب دینے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دینے والا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دے. یہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے, اس کے بغیر دیا ہوا بھی بیکار, کل قیامت کچھ نہیں ملے گا. اسی کی مثال دی گئی ہے آیت نمبر 266 میں, کہ ایک شخص کا بڑا خوبصورت باغ تھا اور بڑا عمدہ میوہ جات اور اس کی پیداوار تھی اور اس کے نفع اور فوائد تھے. اس آدمی کے بچے چھوٹے تھے باغ کے مالک کے. اس نے سوچا کہ یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا. اب وہ اچانک بیمار ہو گیا, بچے ابھی چھوٹے ہی ہیں, تو عمر بھی اس کی بڑھی ہوئی ہے, ابھی بچے اس قابل نہیں ہیں کہ کچھ کما سکیں. وہی باغ اس کا کل متاع اور سہارا اور اس کی سپورٹ تھا. اچانک آگ کا ایک بگولا آیا, سارا باغ جلا کے راکھ کر دیا. اب اس شخص کے غم اور اندوہ کا کیا عالم ہوگا جس کا کل دار و مدار اس باغ پر تھا. اللہ فرماتا ہے یہی حال ہوگا اس شخص کا جس نے دنیا میں بہت کچھ دیا اور اپنی دانش میں سمجھا کہ میں نے جتنا دیا ہے اس کا بڑا اجر اور ثواب کا ذخیرہ ہوگا کل قیامت میرے لیے, لیکن اس میں ریاکاری تھی, لوگوں کو اذیت دینا تھا اور دوسروں کے سامنے اپنی ذات کو نمایاں دکھانا مقصود تھا. جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو جتنا اس نے دیا تھا وہ سارا ضائع ہو جائے گا. تم یہ سوچو کہ اس شخص کے غم اور اندوہ کا کیا عالم ہوگا, اس کی حسرت اور بے بسی کا عالم کیا ہوگا. یہ مثال دے کر دراصل بندے کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو دینا ہے تھوڑا دو یا زیادہ دو اللہ کی رضا کے لیے, یعنی کوالٹی ہو, کوانٹٹی پہ نہ جاؤ, کوانٹٹی پہ نہ جاؤ, مقدار جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہو وہی بہتر. لاسٹ کمنٹ کوئی مفتی صاحب آپ کہنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. صرف خرچ تک ہی نہیں, انسان جتنے بھی نیک کام کرتا ہے جہاں بھی ریاکاری آئے گی, آخرت کے دن جب اس کے لیے کمانے کا موقع نہیں ہوگا, یہ کمائی وہاں اس ریاکاری کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی. اگر کوئی عالم اس کے علم میں ریاکاری ہے, کوئی حاجی اس کے حج میں ریاکاری ہے, کوئی قاری اس کی قرات میں ریاکاری ہے, کوئی سخی اس کی سخاوت میں ریاکاری ہے, ریا جہاں بھی آئے گا بندہ تباہ ہوگا. ہر کام کو للہیت کے جذبے سے کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں بندہ اٹھے تو دامن جھاڑ کے نہ اٹھے, دامن میں کچھ لے کے اٹھے. اور اللہ ہم نے اس سے محفوظ رکھے ریا سے. اور حضرت سلطان صاحب نے تو یہ کہا تھا, بعد فقیراں کسی نہ مارے ابا ہو چور اندردہ ہو,
اور پھر کسی نے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ مرتا وہاں بھی نہیں، ذرا کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ کسی کی رائے تھی۔ آج کا جو موضوعات تھے آج کے بہت اہم تھے، بڑے بسیط اور بڑے وسیع، اور اس پر بہت مبسوط گفتگو کی ہمارے علماء نے، اسکالرز نے۔ میں شکر گزار ہوں علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا، علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب کا۔ اور حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا وظیفہ اور وظائف کا بڑا انتظار بھی رہتا ہے لوگوں کو، ہر قسم کی مصیبت سے نجات۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 7 دن تک 7700 مرتبہ پڑھے۔ آیت نمبر 3 یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی مصیبت سے نجات عطا کرے گا۔ حافظ محمد